بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم درس نمبر 82 کا آغاز کر رہے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ لوگوں کو یہ بات بتلائی گئی تھی کہ کتاب اللہ کے لفظ کی استعمال فی المعنی کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں: حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ حقیقت، مجاز، صریح تینوں کو ہم سمجھا چکے۔ اب چوتھی قسم کنایہ کو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں۔ آئیے دیکھیے اسکرین پر۔ والکنایۃ ہی ما استتر معناہ والمجاز قبل ان يصير متعارفا بمنزلة الکنایۃ وحکم الکنایۃ ثبوت الحکم بها عند وجود النیۃ او بدلالة الحال اذ لا بد له من دلیل يزول به التردد ويترجح به بعض الوجوه ولهذا المعنى سمي لفظ البینونة والتحریم کنایۃ فی باب الطلاق لمعنى التردد واستتار المراد لا أنه يعمل عمل الطلاق ويتفرع منه حكم الكنايات في حق عدم ولاية الرجعة۔ عزیز طلبہ، اس عبارت میں صاحب کتاب نے کنایہ کی تعریف اور اس کا حکم بیان فرمایا ہے۔ کنایہ کا لغوی معنی اشارہ کرنا آتا ہے۔ کنایہ کنا یکنی کنایتاً باب ضربہ کا مصدر ہے جس کا معنی آتا ہے مخفی ہونا، اشارہ کرنا۔ کنایہ وہ لفظ ہے جس کا معنی پوشیدہ ہو، یعنی ایک کلمہ، جملہ یا عبارت کسی غرض اور مراد کے لیے کہی جائے اور اس کی مراد پوشیدہ ہو، لفظ سنتے ہی واضح نہ ہو پائے، اسے کنایہ کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ، کنایہ وہ لفظ ہے جس کے مرادی معنی میں متعدد احتمالات اور امکانات کی وجہ سے پوشیدگی ہو۔ یہ کنایہ کی تعریف تھی۔ والمجاز قبل ان يصير متعارفا بمنزلة الکنایہ۔ یہاں سے صاحب کتاب مثال اور نظیر کے ذریعے کنایہ کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کنایہ کے فہرست میں اور کون کون سے اقسام آتے ہیں، تو ان میں سے ایک قسم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک مجاز متعارف نہ ہو تو اس وقت تک مجاز کنایہ کی طرح ہے، کنایہ کی قسم میں آتا ہے، کیونکہ اس میں یہ احتمال باقی رہتا ہے کہ معنی حقیقی مراد ہے یا معنی مجازی۔ عزیز طلبہ، یہ اس مجاز کی بات ہے جس پر کوئی قرینہ نہ ہو۔ مجاز کے علاوہ دیگر اقسام اور ہے جو کنایہ کے درجے میں داخل ہے۔ نمبر 1 مشترک تعویل سے پہلے، نمبر 2 حقیقت محجورہ جبکہ اس کی نیت نہ کی گئی ہو، نمبر 3 خفا، مشکل، مجمل، متشابہ، یہ سب کنایہ کے قبیل سے ہے، کنایہ کے حکم میں آتے ہیں، کنایہ کے درجے میں ہے۔ وحکم الکنایت، یہاں سے صاحب کتاب کنایہ کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ الفاظ کنائی کے ذریعے حکم ثابت ہونے کے لیے 2 چیزوں میں سے ایک کا پایا جانا شرط ہے۔ نمبر 1 نیت، نمبر 2 قرینہ، دلالت حال، موقع، محل۔ یعنی کنایہ کے ذریعے حکم اس وقت ثابت ہوگا جب متکلم کسی ایک معنی کی نیت کرے
یا کسی ایک معنی کے مراد ہونے پر کوئی قرینہ ہو، دلالت حال ہو، موقع محل ہو۔ نیت کی مثال، اگر کسی شخص نے لفظ کنایہ کا تکلم کرتے وقت کسی ایک معنی کی نیت کی ہو اور اپنی بیوی سے کہا انتی بائن، اور اس سے طلاق کی نیت کی، تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ دلالت حال یا قرینہ کی مثال یہ ہے کہ بیوی شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی اور میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی تھی۔ اس وقت شوہر بیوی سے انتی بائن یا انتی حرام کہے تو ان الفاظ کے ذریعے عورت پر طلاق بائن ہو جائے گی، اگرچہ شوہر یہ کہے کہ میری نیت طلاق کی نہ تھی۔ عزیز طلبہ، الفاظ کنائی سے حکم کے ثبوت کے لیے دو امور میں سے کسی ایک کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس کو صاحب کتاب نے اذ لا بد له من دلیل یزول به التردد ویترجح به بعض الوجوہ سے بیان کیا۔ الفاظ کنائی سے حکم کے ثبوت کے لیے دو امور میں سے کسی ایک کا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ جب لفظ میں ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے تو کسی ایک احتمال کی تعیین ضروری ہے تاکہ تردد زائل ہو جائے، اور یہ تعیین نیت یا قرینہ ہی کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ جس کنائی لفظ کے کسی ایک معین معنی کی نیت نہ ہوگی یا کسی ایک متعین معنی کے مراد ہونے پر دلالت کرنے والا قرینہ نہ ہوگا، اس سے کوئی حکم ثابت نہ ہوگا۔ عزیز طلبہ، وَلِهَذَا الْمَعْنَى سُمِّيَ لَفْظُ الْبَيْنُونَةِ وَالتَّحْرِيمِ كِنَايَةً فِي بَابِ الطَّلَاقِ لِمَعْنَى التَّرَدُّدِ وَاسْتِتَارِ الْمُرَادِ لَا أَنَّهُ يَعْمَلُ عَمَلَ الطلاق سے صاحب کتاب یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ کنایہ کی مراد میں تردد اور پوشیدگی ہوتی ہے۔ اسی تردد کی وجہ سے طلاق کے باب میں، طلاق کی دنیا میں لفظ بینونت اور لفظ تحریم کو بھی کنایہ میں شمار کر لیا گیا ہے۔ لفظ بینونت یعنی انتی بائن اور لفظ تحریم یعنی انتی حرام کو بھی کنایہ میں شمار کر لیا گیا ہے، ورنہ یہ الفاظ حقیقتاً کنایہ نہیں ہے، کیونکہ ان الفاظ کے معانی لغت کے اعتبار سے متعین ہیں۔ مثلا بینونت کا معنی لغوی معنی جدائی ہے اور تحریم کا لغوی معنی منع کرنے اور حرام کرنے کے ہے، مگر جب طلاق کی دنیا میں اور طلاق کی باب میں استعمال ہوگے تو وہ کنایہ میں شمار ہوگے۔ جیسے جب شوہر بیوی سے انتی بائن کہے تو اس میں یہ احتمال بھی ہے کہ تو میرے نکاح سے جدا ہے یعنی تجھے طلاق، اور یہ احتمال بھی ہے کہ تو اللہ کی اطاعت سے جدا ہے، یا یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ تو اللہ کی معصیت سے جدا ہے، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ تو حسن و جمال میں اپنی سہیلیوں سے جدا ہے یعنی ممتاز ہے، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ تو بھلائیوں سے جدا ہے۔ اسی طرح لفظ تحریم کا لغوی معنی منع کرنے اور حرام کے ہے، یہ معنی متعین ہے، لیکن جب شوہر نے بیوی سے انتی حرام کہا تو اس میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ تم اس پر حرام ہے یعنی تو مطلقہ ہے، اور یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے کہ تو میرے علاوہ لوگوں پر حرام ہے، اور یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تجھے معاصی سے روک دیا گیا ہے یا نیکیوں سے روک دیا گیا ہے۔ لہذا اگر شوہر نے انہی الفاظ بینونت اور تحریم کے ذریعے طلاق کی نیت کی یا طلاق پر کوئی قرینہ موجود ہو تو طلاق بائن واقع ہو جائے گی۔ طلاق کی نیت کی ہو یا طلاق پر کوئی قرینہ،
مثلا میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی تھی، بیوی نے کہا میرا تمہارے ساتھ نباہ نہ ہوگا، تم مجھے طلاق دے دو۔ شوہر نے غصے میں کہا ٹھیک ہے، انتی بائن یا انتی حرام، تو اس صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی، کیونکہ نیت یا قرینہ مذکورہ کی وجہ سے اس کا مراد ہونا متعین ہو گیا، اور اگر نیت یا قرینہ کچھ بھی نہیں تو مذکورہ الفاظ سے کوئی حکم ثابت نہ ہوگا۔ لا انہ یعمل عمل الطلاق۔ عزیز طلبہ، اس عبارت سے صاحب کتاب ایک اعتراض کا جواب دے رہے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب یہ الفاظ بینونت اور تحریم یعنی انتی بائن اور انتی حرام طلاق سے کنایہ ہے کہ طلاق کی نیت کرنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو ان الفاظ یعنی انتی بائن اور انتی حرام کو طلاق والا عمل کرنا چاہیے کہ جس طرح لفظ طلاق سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اسی طرح ان الفاظ سے بھی طلاق رجعی واقع ہونی چاہیے کہ جس طرح امام شافعی کے نزدیک ان الفاظ سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، جبکہ احناف کے نزدیک ان الفاظ سے طلاق بائن واقع ہو رہی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ الفاظ انتی بائن اور انتی حرام عین طلاق سے کنایہ نہیں ہے کہ طلاق والا عمل کرے، بلکہ ان کے معانی میں قطعیت اور شدت کا معنی ہے جو زوجین کے درمیان جدائی پر دلالت کرتا ہے، اور جدائی طلاق بائن سے ہو سکتی ہے نہ کہ طلاق رجعی سے۔ البتہ کنایہ میں 3 الفاظ ایسے ہیں جو طلاق والا عمل کرتے ہیں۔ نمبر 1 اعتدی، نمبر 2 استبرئی رحمکی، نمبر 3 انتی واحدہ۔ پہلا لفظ اعتدی ہے، اس کے معنی میں متعدد احتمال ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو شمار کر، یا اپنے کپڑوں کو شمار کر، یا تو عدت کے حیض کو شمار کر۔ اگر اس نے تیسرے معنی کی نیت کی تو طلاق رجعی ہوگی، اس لیے کہ عدت کے حیض کو شمار اس وقت کیا جاتا ہے جب خاوند نے عورت کو طلاق دی ہو۔ مرد عورت کو عدت گزارنے کا جو کہہ رہا ہے تو عورت کو اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، اسی لیے اب عدت کے حیض کو شمار کر اس نے گویا اس کو لفظ طلاق سے طلاق دی ہے، اور لفظ طلاق سے واقع ہونے والی طلاق رجعی ہوتی ہے۔ اس لیے اعتدی سے جب طلاق کی نیت کی تو طلاق رجعی واقع ہوگی۔ دوسرا لفظ استبرئی رحمکی ہے، تو اپنے رحم کو صاف کر، یہ بھی الفاظ کنائی میں سے ہے، اس کے معنی میں بھی متعدد احتمال ہے۔ تو اپنے رحم کو صاف کر تاکہ میں تیرے ساتھ وطی کروں، یا تو اپنے رحم کو میرے نطفے سے صاف کر کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے لیے۔ اگر اس دوسرے معنی کی نیت کی تو یہ وقوع طلاق کی خبر بن گئی کہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، کسی دوسرے مرد سے نکاح کرنے کے لیے میرے نطفے سے اپنے رحم کو صاف کر۔ جب طلاق کی خبر خاوند نے دی ہے تو اس نے لفظ طلاق سے طلاق دی ہے، اور لفظ طلاق سے واقع ہونے والی طلاق طلاق رجعی ہوتی ہے۔ تیسرا لفظ انتی واحدتن ہے، تو ایک ہے، یہ بھی لفظ کنائی ہے، اس کے معنی میں بھی متعدد احتمال ہے۔ حسن اور خوبصورتی میں تو ایک ہے، تجھ جیسی کوئی نہیں، یا عزت میں تو ایک ہے، خاندان میں تجھ جیسی عزت کسی کی نہیں، یا تو ایک طلاق والی ہے۔ اس تیسرے معنی کی نیت کی تو ایک طلاق رجعی واقع ہوگی، کیونکہ طلاق کا لفظ مقدر ہے۔ اصل میں انتی طالقن طلاقن واحدتن تھا، طالقن طلاقن کو حذف کر کے واحدن کو اس کے قائم مقام بنا دیا، اور طالقن کے رفع کا اعراب اس پر جاری کر دیا۔ جب صریح طلاق مقدر مانا تو اس سے واقع ہونے والی طلاق طلاق رجعی ہوگی۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ حُكْمُ الْكِنَایَاتِ فِي حَقِّ عَدَمِ وِلَایَةِ الرَّجْعَةِ۔ عزیز طلبہ، اس عبارت سے صاحب کتاب یہ بات بیان کر رہے ہیں، جب یہ آپ کو معلوم ہوا کہ الفاظ کنایہ طلاق والا عمل نہیں کرتے بلکہ ان کے معنی میں شدت و سختی ہے، لہذا الفاظ کنایات کا حکم متفرع ہوگا،
کہ شوہر کو انتی بائن اور انتی حرام کہنے کے بعد رجوع کا حق حاصل نہ رہے گا، کیونکہ ان الفاظ سے طلاق بائن واقع ہو چکی ہے، اور بائن کے بعد رجوع نہیں بلکہ اثر نو نکاح کرنا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، آئیے اب ہم عبارت کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ والکنایۃ ہی مستتر معنیٰ، کنایہ وہ ہے جس کا معنی پوشیدہ ہو۔ والمجاز قبل ان یصیر متعارفا، اور مجاز متعارف ہونے سے پہلے کنایہ کی طرح ہے، کنایہ کے درجے میں ہے۔ وحکم الکنایۃ ثبوت الحکم بها عند وجود النیۃ او بدلالۃ الحال۔ کنایے کا حکم، وحکم الکنایۃ، کنایے کا حکم، ثبوت الحکم بها عند وجود النیۃ، نیت پائے جانے کے وقت، او بدلالۃ الحال، یا موقع محل کی دلالت کے سبب، بہا الفاظ کنائی سے حکم کا ثابت ہونا ہے۔ وحکم الکنایۃ، کنایے کا حکم، ثبوت الحکم بہا عند وجود النیۃ، نیت پائے جانے کے وقت، او بدلالۃ الحال، یا موقع محل کی دلالت کی وجہ سے، یا موقع محل کی دلالت کے سبب، الفاظ کنائی سے حکم کا ثابت ہونا ہے۔ اذ لا بد لہ من دلیل، اس لیے کہ کنائے کے لیے کوئی ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جس سے تردد ختم ہو کر اس کے ذریعے کوئی ایک معنی راجح ہو جائے۔ اس لیے کہ کنائے کے لیے کوئی ایسی دلیل کا ہونا ضروری ہے جس سے تردد ختم ہو جائے، اور جس دلیل کے ذریعے کوئی ایک معنی راجح ہو جائے۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى سُمِّيَ لَفْظُ الْبَيْنُونَةِ وَالتَّحْرِيمِ كِنَایَةً فِي بَابِ الطلاق، اسی معنی کی وجہ سے لفظ بینونت اور تحریم یعنی انتی بائن اور انتی حرام کو باب طلاق میں کنایہ شمار کیا گیا۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى، اسی معنی کی وجہ سے لفظ بینونت اور لفظ تحریم کو یعنی انتی بائن اور انتی حرام کو کنایتاً فی باب الطلاق، طلاق کے باب میں کنایہ شمار کیا گیا۔ لمعنی التردد و استتار المرادی، تردد کے معنی کی وجہ سے اور مراد پوشیدہ ہونے کی وجہ سے۔ لا انہ یعمل عمل الطلاق، نہ یہ کہ وہ طلاق کا عمل کرتا ہے، نہ یہ کہ وہ طلاق کا عمل کرتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ لفظ طلاق کی طرح ان الفاظ کنائی سے بھی طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ وَيَتَفَرَّعُ مِنْهُ حُكْمُ الْكِنَایَاتِ فِي حَقِّ عَدَمِ وِلَایَةِ الرَّجْعَةِ، اور اس تقریر سے الفاظ کنائی کا حکم متفرع ہوگا فی حق عدم ولایت الرجعۃ، رجعت کا اختیار نہ ہونے کے حق میں، اور اس تقریر سے الفاظ کنائی کا حکم متفرع ہوگا رجعت کا اختیار نہ ہونے کے حق میں، اور اس تقریر سے الفاظ کنائی کا حکم متفرع ہوگا رجوع کے اختیار نہ ہونے کے حق میں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔